لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتے۔ یہ ایک قاعدہ ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں اور اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ آپ جس طرح سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ معاملہ کرے، بالکل اسی طرح آپ لوگوں سے وہی معاملہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ خود بھی ان صفات سے متصف ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے بھی ان صفات سے متصف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بھی رحم کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بھی درگزر کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ معافی دینے والے ہیں تو پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے بھی لوگوں کو معافی دینے والے ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں تو پھر بندے کے ساتھ وہی اللہ تعالیٰ معاملہ کرتے ہیں جس معاملے کے ساتھ وہ لوگوں کو رکھتا ہے۔ کئی ایک احادیث میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا، من ستر مسلمن، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، سترہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ اس میں بھی دیکھیے کہ جس طرح کا اس نے کام کیا ہے اپنے مسلمان بھائی کے متعلق، ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو بدلہ دے دیا۔ اسی طرح ایک حدیث میں، اسی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں۔ ومن نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو کسی مسلمان سے دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی کسی کام میں مشغول ہوتا ہے، اس کی مدد میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا، من اقال مسلما بیعتہ اقال اللہ اثرتہ، اگر کسی مسلمان نے کسی سے بیع کر لی ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہو گیا ہے، بعد میں وہ چیز واپس کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کو واپس کر دے، اس کو واپس رکھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جو گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو معاف کر دیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ مسلمانوں کی جو پوشیدہ باتیں ہیں ان کے پیچھے نہ چلیں، کیونکہ اگر کوئی مسلمانوں کی جو پوشیدہ باتیں ان کے پیچھے چلے گا، من تتبع عورت اخی المسلم، کسی مسلمان کے عیوب تلاش کرنے لگ جائے گا، تتبع اللہ عورتہ، اللہ تعالیٰ پھر اس کے عیوب کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور جس کے عیوب کے پیچھے اللہ تعالیٰ پڑ جائیں، یفضح ولو فی جوف بیتہ، چاہے وہ گھر کے اندر چھپ کے کیوں نہ بیٹھا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو وہیں پر رسوا کر دیں گے، اس کا معاملہ جو ہے وہ کھول دیں گے۔ تو اس میں بھی دیکھیے، جو مسلمان بھائی کے ساتھ ایسا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے، من زار اللہ بھی ومن شاق شاق اللہ علیہ، جو بندہ دوسروں پر تنگی ڈالتا ہے، دوسروں کو تنگ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ تنگی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو برے حکمران ہیں ان کے متعلق یہ دعا کی، اللہم من ولی من امر امتی، اے اللہ جو بھی میری امت کے کسی معاملے کا والی بنا، فشق علیہم، ان پر اس نے سختی کی، تنگی کی، فشقق علیہ، تو بھی اس پر سختی فرما، ومن ولی من امر امتی شیئا، جو میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنا، فرافق بہم، ان کے ساتھ اس نے نرمی کی، فرفق بھی، تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرما۔ اس طرح کی بہت ساری آپ کو احادیث مل جائیں گی جن میں یہ بات ذکر ہے کہ انسان جیسا کرتا ہے لوگوں کے ساتھ معاملہ، ویسا ہی اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اس پر بعض نے الگ سے ایسی کتابیں بھی لکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے ویسا معاملہ کرتے ہیں
جس طرح وہ لوگوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی بھی معاملے میں جب ہم یہ بات دیکھ رہے ہوں، یہ معاملہ اب ہمارے سامنے کوئی آئے، کسی کے سامنے فیصلہ کرنا ہے کسی کے بارے میں، یا کسی کو معافی کا معاملہ کرنا ہے، تو اس سارے میں انسان کیا کرے، اس بات کی طرف نظر رکھے کہ جس طرح میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سے درگزر فرمائے، معاف کر دے،